بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، جن کو قرآن کریم میں اللہ نے سچائی کی تائید کرنے والا اور حق کو سچ کا پیکر و پرتو قرار دیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب و جوا اور ہمہ جہتی منکرات سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے مقام و مرتبہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت تفویض کی، جنہیں جنت کے سبھی دروازے سے داخل ہونے کی دعوت دی گئی، وہ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر احسان کیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ چکائیں گے، وہ جو صرف عشرہ مبشرہ میں ہی شامل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہوگے جیسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند درخشاں پہلو آپ کے سامنے رکھیں۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کتابیں موجود ہیں اور آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ دن لگ سکتے ہیں، البتہ اس مختصر ویڈیو میں بہت ہی خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق اور عتیق قرار پائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لمحہ اور ہر گھڑی تائید و نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق و گواہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو سچ کی تائید کرنے کا لقب صدیق عنایت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بچے کو زندگی دراز ملے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ احد صحابی ہیں، مہاجرین میں سے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا اور جن کی 4 نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ سبھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم و رواج، اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتیں، آپ ان کے دلجوئی کے لیے دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دھو کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں،
اب بھی میں تمہیں دودھ دھو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان بچیوں کو دودھ دھو کر دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہمیشہ ہی نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی کی تو عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی، خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہے۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس یعنی اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی کے حوالے سے یہ بھی مشہور روایت ہے کہ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا، یعنی اے میرے بیٹے، اس دن تم نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر ہوتا تھا۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اپنے والدین اور اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بلند آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو؟ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، دیکھا میں نے تمہیں ان سے کس طرح بچایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باہم راضی اور خوش دیکھا تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے مجھے اپنی ناراضگی میں شریک کیا تھا اسی طرح مجھے اپنی صلح یعنی خوشی میں بھی شریک فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ دوستو مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لا کر کفار کو دین متین کی دعوت دینے لگے تو کفار نے جواباً گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑی تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نوش فرمائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا۔ باوجود ام جمیل کی جانب سے مطلع کرنے کے آپ بخیر و عافیت ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہ ہوئی تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سورہ آل عمران، سورہ لیل، سورہ توبہ، سورہ زمر اور سورہ فتح میں ہوا ہے، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی آپ کی شان میں متعدد احادیث ملتی ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھم جا، تجھ پر نبی و صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام امتیازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدیق سے محبت مومن کرے گا جبکہ نفرت منافق رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام محسنوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ماں سوائے انبیاء کے۔ حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی بھی شخص کے لیے روا نہیں کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں 17 نمازوں کی امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھانے کی بجائے مصلیٰ امامت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا کہ آسمان کے ستاروں کے بقدر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے سوال کا کیا مطلب تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ خیال تھا کہ اس قدر نیکیاں میرے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہوتی ہو؟ اتنی نیکیاں آپ کے والد ماجد کی تو صرف سفر ہجرت کی 3 راتوں کی ہیں۔ پیارے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ خود ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اسی موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل بعد از خلافت بھی جاری و ساری رہا کہ وہ اپنی ذاتی اخراجات روزگانہ کی خاطر سامان تجارت لے کر بازار جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سامان بیچنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون نبھائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا میں اہل خانہ کے نان و نفقہ کا انتظام نہ کروں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ حاصل کر لیں۔ اس پر آپ نے رضامندی اس شرط پر ظاہر کی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام فرد کے برابر وظیفہ مقرر ہوگا۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے، اور طاقتور کمزور ہے کہ اگر کوئی ظلمن کسی کا حق غصب کرے تو میں ضرور بالضرور وہ حاصل کر کے مظلوم کی نصرت کروں گا، اور جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں تم پر میری اطاعت لازم ہے۔ اگر میں شریعت سے انحراف برتوں تو تم پر واجب نہیں کہ میری اطاعت کرو۔ دوستو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار رحمت باری میں منتقل ہو جانے کے بعد جو فتنے ظہور پذیر ہوئے، ان کی بیخ کنی کی خاطر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لشکر روانہ کیے، اس کے نتیجے میں فتنوں کا خاتمہ تو ہو ہی گیا، تاہم مسلمانوں کو اس میں ہوش ربا نقصان پہنچا، جس میں خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی بڑی تعداد جو قرآن کے حافظ تھے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو فی الفور جمع کرنے کی ضرورت ہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم سے مسلمان محروم ہو جائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ بالآخر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرح صدر ہو گیا، اور امیر المومنین نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم کے جز کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک محنت سے قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا گیا، یہ ایسا احسان عظیم ہے کہ دشمنان اسلام سرتوڑ کوشش و جستجو کرنے کے باوجود 1400 سال بعد بھی قرآن کریم سے ملت اسلامیہ کے اعتماد کو گزند پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوستو، یہ تھی چند روشن پہلو سیرت غار یار رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الآخر 13 ہجری میں انتقال کر گئے، اور امور خلافت چلانے کے خاطر جو رہنما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے، انہی کی روشنی میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشاورت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنا جانشین مراد پیغمبر اور خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرہ مبارک پر اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔